بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے، طیبہ سے دل کی ڈور بندھی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان سے نعت نبی تھی ابھی ابھی، شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے، ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی۔ احباب ذی وقار، پاکستان کے معروف شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، بلا تاخیر ان کو دعوت دوں گا پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب سے کہ وہ اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وآبائہ وأزواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ وأہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے، جس کی توفیق سے ہم اس دور فتن میں اپنی زندگی کے یہ لمحات ایک ایسی صحبت میں اور ایک ایسی سنگت میں گزار رہے ہیں کہ جس کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قوم لا یشکا جلیسہم، کہ ایسی صحبتوں اور سنگتوں میں آنے والا بدبخت ہی کیوں نہ ہو، اس سنگت اور صحبت کی برکت سے اللہ اسے بھی خوشبخت بنا دیتا ہے۔ اے فیض ہے اللہ والے آندا، پئی دنیا کلمہ پڑھ دیئے، اے فیض ہے اللہ والے آندا، پئی دنیا کلمہ پڑھ دیئے،
اسی منن والے ولیاں دے، اسی فیض انہاں دا پانے ہاں، اسی خواجہ داتا باہو دے دربار دا لنگر کھانے ہاں، اسی مکیوں واپس نہیں مڑ دے، اسی توڑ مدینے جانے ہاں۔ حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ امر بہت بڑی سعادت کا سبب ہے کہ مجھے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی ایک عظیم خانقاہ، اس میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور صاحبزادہ والا شان اور ان کے برادر مکرم کی صحبت سے فیض پانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ ایک ولی کامل کے عرس پاک کی تقریب میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس سوال کا میں اپنی طالب علمانہ سوچ کے مطابق آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی اپنی اپنی نیتیں ہوں گی، اپنے اپنے ارادے ہوں گے، اپنی اپنی خواہشیں ہوں گی، اپنی اپنی آرزویں ہوں گی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ اس صحبت و سنگت کا فیض پاتے ہوئے ہم تن گوش ہو کر اس سوال کے جواب سے اپنے ایمان کو لذت دیں کہ ہم اللہ والوں کے آستانوں پہ کیوں آتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، مسند احمد کی حدیث قدسی ہے، آپ کسی معمولی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکرہم واذکر بذکرہم، او کما قال۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے یار سجن بیلی دوست ہوتے ہیں نا، محبوب ہوتے ہیں، میں انہیں قربتیں دیتا 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 اس منزل پہ لے کے آ جاتا ہوں کہ ذکر ان کا ہوتا ہے، نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے نہیں ان کا ذکر نہیں ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر خدا کا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوتا ہوں نہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ذاکر و مذکور ایک ہی درجے پہ آ کے ذکر کے باب میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی محفل میں بیٹھے ہیں۔ دوستان عزیز، آپ میں سے بہت سو کو انتظار ہوگا، کسی کو جانے کا، کسی کو کھانے کا، اور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جسے انتظار ہوگا کچھ نہ کچھ پانے کا، کچھ نہ کچھ پانے کا۔ کول نہیں رکھنا پین پراواں پل وچ جا دفناؤنا، ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا، مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا۔ یہ مجالس اس ویلے کی تیاری کی خیرات پانے کی مجالس ہوتی ہیں۔ میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، آج میں دنیا سے جاؤں سب سے پہلے میری قبر پہ مٹی میرا بیٹا ڈالے گا، بھائی ڈالے گا، دوست ڈالیں گے۔ میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، اور یارو میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے،
اب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے. پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں یار، جو میں سمجھا تھا راز وہ نہیں تھا، راز وہی تھا جو ساری زندگی قبلہ سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھاتے رہے تھے. اور وہ راز کیا ہے؟ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ اللہ والے یہی بات بتاتے سمجھاتے پڑھاتے ہیں کہ لوگوں، اصل زندگی یہ نہیں ہے. اس زندگی کی جب شام ہوتی ہے، اصل زندگی کی صبح طلوع ہو جاتی ہے. ہم کیوں آتے ہیں ان اللہ والوں کی مجلس میں؟ کس لیے آتے ہیں؟ آئیے اس سوال کے جواب کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 67. دیکھیے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اسکالر نہیں ہوں، کوئی صاحب علم نہیں ہوں، میں بہت ہی ایک حقیر سا انسان ہوں، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، من آنم کے من دانم. یہ میں باتیں روایتی انداز میں نہیں کہہ رہا، خدا کی عزت کی قسم حقیقت حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن میں وہ بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ بلے شاہ اٹھ میلا ویکھن جا، کوئی بخشیا مل پوی تو بھی بخشیا جا. ہم تو ان مجالس و محافل میں آتے ہیں کہ ان بخشے ہوں کے سنگ لگ کے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 67 آپ کی توجہات کے ساتھ. قیامت کا منظر. خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا قیامت والے دن گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. کیسے دشمن بن جائیں گے؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کوئی نہیں رہے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا کوئی نہیں ہوگا، سگی ماں اور باپ کو دیکھ کے دامن چھڑائے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر کوئی نہیں ہوگا، بیوی کو دیکھ کے جان چھڑائے گا. بیٹوں کو دیکھ کے باپ بھاگے گا، باپ کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی، بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا. قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے، بڑا دردناک ہے، بڑا المناک ہے. قیامت کا منظر انسان کی آنکھیں کھول دینے والا ہے. قیامت کا منظر ہر رشتے کی نفی کر رہا ہے. لیکن کہا ایک رشتہ ایسا ہے، الا المتقین، ولی اپنے سنگیوں کو دیکھ کے بھاگے گے نہیں، بلکہ وہ تلاش کر کر کے انہیں اپنی آغوش ولایت میں چھپا لیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ حدیث. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ کے ولی اللہ کے حضور میں اپنے سنگیوں کا کیس پتہ ہے کس اسپرٹ کے ساتھ پیش کریں گے؟ فرمایا فما انتم باشد مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار. دنیا میں کوئی شخص اپنے حق کے لیے اس درجے پہ جا کے کیس نہیں لڑتا جس درجے پہ قیامت والے دن اللہ کے ولی اپنے پیار کرنے والوں کا کیس لڑیں گے. کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں، یا اللہ تو نے ہمیں تو اپنا کرم رحمت برکت فیض فضل انعام جنت سب کچھ عطا کر دیا ہے، لیکن وہ جو ہم سے پیار کرتے تھے، وہ جو ہم سے محبت کرتے تھے، وہ جو ہمارے ساتھ صبح و شام وقت گزارتے تھے، ان کے بغیر تو ہم تیری جنت میں نہیں جائیں گے. یہ کیس لاڈ کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ، پیار کی بنیاد پہ. آپ نے کبھی بچے کو ماں باپ سے لاڈیاں کرتے دیکھا ہے؟ وہ جھگڑا نہیں کر رہا ہوتا، وہ کوئی غصہ نہیں ہوتا، وہ لاڈ ہوتا ہے، وہ پیار ہوتا ہے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال. بروز قیام اچھا رب یہ ولیوں کے لاڈ کیوں لڑائے گا؟
اور کتنے لیول پہ جا کے لڑائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رب نے جب اپنی رحمت کو پیدا کیا نا تو اس رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. قسم رحمتہ 100 اجزاء, اس کے 100 پارٹس بنائے. اچھا 100 پارٹس میں سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا چلے گی, اس 100 اجزائے رحمت میں سے جسٹ 1 پارٹ آف بلیسنگز آف آلمائٹی اللہ, اللہ کی رحمت کا صرف ایک جز وہ بٹ رہا ہے. ماں کی محبت جسٹ 1 پارٹ, باپ کی شفقت جسٹ 1 پارٹ, ولی کی اپنے سنگی سے محبت جسٹ 1 پارٹ, یار کی یار سے محبت جسٹ ایک حصہ. صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حصہ رب نے بانٹا ہے, 99 کہاں ہے؟ کہا رب نے اپنے پاس رکھے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ 99 حصوں کا رب نے کیا کرنا ہے؟ وہ 99 پارٹس آف بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ, اس کا کیا کرنا ہے؟ جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی رب نے خود بانٹا جسٹ ایک حصہ, 99 روک کے رکھے ہوئے ہیں. پوچھا گیا ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا, یہ جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے, دل کے کانوں سے. کہا جب قیامت کا دن آئے گا نا, رب ذوالجلال اپنے ولیوں کو طلب کرے گا, کہے گا یارو دنیا کی زندگی تم نے میری مرضی سے گزاری تھی, آج کا دن تمہاری مرضی سے گزرے گا, یہ 99 رحمت کے حصے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں, جاؤ میدان محشر میں میرے بندوں میں بانٹ دو. 99 اجزائے رحمت, کہیں داتا گنج بخش بانٹ رہے ہوں گے, کہیں خواجہ غریب نواز بانٹ رہے ہوں گے, کہیں شہنشاہ بغداد بانٹ رہے ہوں گے, کہیں آپ کے پیر شیخ اور مرشد حضور پیر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بانٹ رہے ہوں گے. اور کیسے بانٹ رہے ہوں گے؟ اللہ کے حضور میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے سنگی, اللہ فرمائیں گے جاؤ فَمَن وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ ایمان اخرجوہ وادخلہ الجنہ او کما قال. اللہ فرمائیں گے جاؤ دیکھو جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے نا, اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. یہ دنیا میں جھگڑے ہیں کہ ولی کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا. حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ قیامت والے دن ولی یہ بھی جانے گا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے, کس کے دل میں ایمان کا لیول کتنا ہے. اللہ کے ولی جائیں گے جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان, جنت میں ڈال کے پھر واپس آ جائیں گے. یہ ہے اس سوال کا جواب کہ ہم اللہ والوں کی صحبت, سنگت, معیت, ان کی مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ڈال کے واپس آئیں گے. اللہ فرمائیں گے اب خیر ہے پھر آ گئے ہو. عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی کچھ اور بھی ہیں. ارشاد ہوگا جاؤ فَمَن وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَارٍ مِّنْ ایمان, جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت میں ڈالاؤ. جائیں گے پھر پلٹ کے آ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی کچھ اور بھی ہیں. اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں, جاؤ اب ذرا یہ جملہ سنیے. پہلی سٹیج دینار کے برابر, سیکنڈ سٹیج نصف دینار کے برابر, اب تھرڈ سٹیج جاؤ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال کے جنت میں ڈالا. صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث. لجپالوں کی لجپالی پہ قربان جائیں, ذرے والے ایمان والے بھی سنگی جنت میں ڈال کے پھر آ جائیں گے, پھر آ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے وہ اب تو ذرہ برابر ایمان والے بھی تمہارے ساتھ بھجوا دیے, اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی کچھ اور بھی ہیں, ابھی کچھ اور بھی ہیں. 3 سٹیجز میں لمیٹیشن تھی, دینار برابر, نصف دینار برابر, ذرے برابر. اے مالک الملک, تیرے ولی کامل کی قربت و صحبت میں بیٹھ کر
میں ایک گناہگار خطاکار معصیت شعار انسان تیرے اس بندہ کامل کا توسل پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ اس مجلس عرس میں آنے والے میرے ان سارے بھائیوں کو اپنے ولیوں کو ملنے والی ان عطاؤں میں شامل کرتے ہوئے ہمیں یہ خیرات ضرور عطا کرنا. رب ذوالجلال 4 سٹیج پہ کہیں گے اس ذرے برابر بھی ڈال کے پھر واپس آ گئے ہو, اب جاؤ ساری حدیں ختم ہو گئیں. اخرجو من عرفتم, جس جس کو پہچانتے ہو انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ایمان خواہ کتنا ہی کم کیوں نہیں ہے, جس جس کو پہچانتے ہو. اب آپ کو پتہ لگا کہ یہ سالانہ عرس پاک کی محافل و مجالس کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ محض اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان سے جان پہچان قائم رہے, ان کے ساتھ تعلق قائم رہے, ان کے ساتھ صحبت قائم رہے, ان کے ساتھ نسبت قائم رہے. یہ محض اس لیے ہوتی ہیں. مجھے سنن ابن ماجہ کی حدیث یاد آ گئی. سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن سمبولیکلی 3 مثالیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا لائن اپ ہوئے ہوں گے لوگ, یہ کس کی لائن ہے جی؟ جنتیوں کی. یہ کس کی لائن ہے؟ دوزخیوں کی. دوزخیوں کی لائن. دوزخی کون؟ جن کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو چکا, ڈیسیژن ہو چکا کہ اس کے نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جاؤ فرشتوں اس کو دوزخ میں پھینک دو. زنجیروں میں جکڑا ہوا, ملائکہ کے ہاتھوں پکڑا ہوا, تھر تھر کانپتا ہوا, لائن میں لگا ہوا کہ اسے دوزخ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اچانک اس کی نظر اللہ کے ایک ولی کے چہرے پہ پڑ جائے گی. وہ فرشتوں سے کہے گا یار ایک بات تو کر لینے دو. کہیں گے کر لو بات. کہے گا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ کہیں گے کون ہو تم؟ وہ کہے گا اما تذکر استسقیت فسقیت لک. حضور یاد نہیں ایک مرتبہ آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا تھا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. کہیں گے ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا. دوسرا منظر اسی طرح ایک دوزخی کھڑا ہوا ہے, اللہ کے ولی کے چہرے پہ نظر پڑی, حضور پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ کہا حضور آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے مجھے ایک بار ایک کام کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ یہ میرا کام کر کے آؤ, اور میں آپ کا کام کر کے آیا تھا. کہیں گے ہاں ہاں پہچان لیا. تیسرا منظر اسی طرح دوزخی کھڑا ہے, اللہ کے ولی کے چہرے پہ نظر پڑ گئی, حضور پہچانا؟ کون ہو تم؟ کہ حضور ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا بیٹا یہ لوٹا اٹھاؤ مجھے وضو کرا دو, اور میں نے آپ کو کیا کرایا تھا؟ وضو کرایا تھا. ایک نے پانی پلایا جسٹ 1 ٹائم, ایک نے وضو کرایا جسٹ 1 ٹائم, ایک نے کوئی کام کی خدمت سر انجام دی جسٹ 1 ٹائم. یہ باہر گاڑیوں کی حفاظت کرنے والے, جوتوں کی حفاظت کرنے والے, لنگر میں ڈیوٹی دینے والے, یہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. انہیں کیا خبر کہ ان کی جھولی میں آج رب کی بارگاہ سے کتنی بڑی خیرات ڈالی جا رہی ہے, ان کی جھولی میں آج خدا کی طرف سے کتنی بڑی عطا ڈالی جا رہی ہے. تینوں پہچان لیں گے. وہ کہیں گے کدھر؟ کہ حضور دوزخ میں جا رہے ہیں. کہیں گے رکو رکو. عرض کریں گے باری تعالیٰ ہو ہمیں وضو کرانے والے, ہو ہمیں پانی پلانے والے, ہو ہمارے کام کرنے والے, ہو ہمارے لنگر پکانے والے, ہو ہمارے سائیکل سٹینڈ پہ ڈیوٹیاں دینے والے, اور یہ دوزخ میں چلے جائیں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈیسائیڈڈ دوزخی اللہ کے ولی کی شفاعت پر فیصلہ بدل کے اللہ ان کی انگلی پکڑا کے انہیں جنت میں بھیج دے گا. اس لیے آتے ہم ان محافل میں, اس لیے آتے ہم ان مجالس میں. ہم حکایتیں سن کے نہیں آتے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے آتے ہیں. ہم ریڈی میڈ باتیں سن کے نہیں آتے, صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد پڑھ کے آتے ہیں. اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ چنگیاں سنگ ترے, چنگیاں سنگ ترے. جو چنگیوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے, وہ تر جاتا ہے. دوستان عزیز, خدا کی عزت کی قسم یہ بہت بڑی خوش بختی ہے, بہت بڑی خوش بختی ہے. میں بات کو پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ سکھاتے کیا ہیں, یہ بتاتے کیا ہیں؟ آپ دور و نزدیک سے آئے ہو, سوروردی صاحب
اسماعیل بھائی جن کی وساطت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، فیصل آباد سے آئے ہیں. آپ میں سے کئی دوست کوئی کہاں سے، میں گجرانوالہ سے، کہاں سے دوست آئے ہیں. یہ سکھاتے کیا ہیں؟ یہ بتاتے کیا ہیں؟ ڈھول بجانا، بھنگڑے ڈالنا، کیا محض نوٹ ہوا میں اڑانا؟ یہ کیا سکھاتے، کیا بتاتے ہیں؟ میں جسٹ ایک ان کی تعلیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، مجھے ایسے ہی میری بدقسمتی سمجھ لیں، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے قبلہ کے بارے میں کچھ بکس مل جائیں تو چلے میں بھی ان کی زندگی کے بارے میں فیض یاب ہوں گا اور پھر اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کروں گا. لیکن وہ ڈاک کے لیٹ ہونے کے سبب سے مجھے کتاب مل نہیں سکی. میں نے نیٹ سے ایک جملہ پڑھا اور اللہ کی عزت کی قسم میں نے جب سے پڑھا ابھی تک اس جملے کی لذت کے نشے میں ہوں. ابھی تک اس مرد کامل کی زبان اور قلم سے نکلے ہوئے اس جملے کی لذت کے نشے میں ہوں. لوگ کہتے ہیں شریعت یہ ہے، طریقت یہ ہے، شریعت یہ ہے، طریقت یہ ہے، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت والے اور ہوتے ہیں، طریقت والے اور ہوتے ہیں. میں نے یہ جملہ زندگی میں پہلی بار ان کی تعلیمات میں نیٹ سے پڑھا. ان کا نہیں لوگوں، شریعت بنیاد ہے، طریقت اس پہ بننے والی عمارت ہے. شریعت بنیاد ہے اور طریقت اس پہ بننے والی عمارت ہے. وہ عمارت کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتی جس کی بنیاد پکی نہ ہو. نماز چھوڑنے والا کبھی رب کا دوست نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کھانے والا غصب کر کے اور نہ دینے والا کبھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا. ہماری زندگیاں تو عجیب و سال کے بعد ہم آتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بالعموم ہمارے رویے سال کے بعد آئے، نذرانہ پیش کیا، لنگر کھایا، آستانے پہ حاضری دی اور کہا بس اب سال کا ہمارا کوٹا پورا ہو گیا. نہیں دوستان عزیز، نہیں. حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں. وہ گھر نو جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے ہاں، ایک ہی کیتی جانے ہاں. میرے چٹے کپڑے کس کم آمن جے اندروں ہوواں کالا ہو، باہروں چاڑو کسے نہیں کم دا جے اندر لگ جائی جالا ہو. ان آستانوں پہ آنے کا مقصد اندر کے جالے اتارنا ہے، اندر کے جالے اتارنا ہے. دوستان عزیز، میں آپ کو ان کی ایک تعلیم صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سکھاتے کیا ہیں، بتاتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کسی سے پیار کرو تو اس پیار کا معیار صرف ایک بات ہو، صرف ایک بات، کہ کسی سے پیار کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مجھے بتائیں، اگر پیار صرف اللہ کے لیے ہوگا تو کیا صرف امیر سے ہوگا یا غریب سے بھی ہوگا؟ پھر غریب سے بھی ہوگا. اگر پیار صرف اللہ کے لیے ہوگا تو کیا کسی صاحب منصب سے ہوگا یا ایک عام چپڑاسی سے بھی ہوگا؟ عام چپڑاسی سے بھی ہوگا. جب آپ اللہ کے لیے پیار کریں گے تو پھر آپ دیکھیں نا، جب آپ ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ ساری زندگی ناچ گانا کرتی رہی ہے، لیکن اس نے جاتے ہوئے میری مخلوق کتے پہ رحم کھا کے اسے پانی پلایا ہے. فرشتوں اس کا نامہ عمل بند کرو، میرے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میں نے اسے معاف کیا، اسے جنت میں لے جاؤ. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی خاطر کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ اولیاء یہ بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ کام کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوستان عزیز، میری آخری حدیث اور میری بات پیغام کی طرف منتقل اور مجھے اجازت. امام غزالی احیاء العلوم میں یہ روایت لائے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد امام غزالی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور کرم میں کوہ طور پہ حاضر، ہم کلامی کا شرف، اللہ کی طرف سے ایک عجب سوال. کہا موسیٰ یہ بتا، حل عملت عملا لی قط،
کبھی زندگی میں تو نے کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ کبھی کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ اب یہ سوال خدا کر رہا ہے اور کلیم اللہ سے کر رہا ہے، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، کہاں باری تعالیٰ صلیت لکا وصمت لکا وتصدقت لکا وذکرت لکا، مالک میں نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے، صدقہ دیتا ہوں تیرے لیے، تیرا ذکر کرتا ہوں تیرے لیے۔ جواب ہے نہیں۔ موسیٰ نماز پڑھتے ہو تو یہ قیامت والے دن نجات کی برہان بنے گی، روزہ رکھتے ہو تو یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بنے گا، زکوٰۃ دیتے ہو یہ قیامت والے دن نور بنے گا، میرا ذکر کرتے ہو یہ قیامت والے دن تمہارے لیے حور و قصور بنے گا۔ امام غزالی احیاء العلوم، یہ بتا کوئی عمل میرے لیے بھی کرتے ہو؟ میرے لیے بھی کرتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ مجھے تو جو اعمال آتے تھے بتا دیے، اب آپ ہی فرمائیں کون سا عمل ہے جو فقط تیرے لیے ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ مالک کون سا عمل فقط تیرے لیے ہوتا ہے؟ جواب سنیے اور اسے اس عرس پاک کا تحفہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیے۔ جب اللہ کے حضور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا نا کہ مالک تو خود بتا کون سا عمل تیرے لیے ہے، تو جواب آیا میرے لیے وہ عمل ہے کہ میرے لیے میرے کسی ولی سے پیار کرو، میرے لیے میرے کسی ولی سے پیار کرو۔ جب تم اس سے پیار کرو گے نا تو میں کہوں گا یہ عمل خالصتاً کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ ان ماؤں کو کروڑوں سلام، ہمارے ان والدین کو کروڑوں سلام جنہوں نے ہمیں پہلی سانس میں ہی کان میں یہ عقیدہ ڈالا کہ تم اس گروہ میں پیدا ہوئے ہو جو ولیوں کے در کے نوکر ہوتے ہیں، جو ولیوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ولیوں سے نسبت تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ دوستان عزیز، اگر آپ کسی سے پیار اللہ کے لیے کریں تو پھر کیا اس کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں یا عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے؟ بتائیے نا۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو اللہ کے لیے تو آپ اس کی عزت کو اچھالیں گے یا اس کی عزت کے محافظ بنیں گے؟ بولیے، محافظ بنیں گے۔ آپ اس کی عزت کو سر عام نیلام نہیں کریں گے۔ بس میں پیغام دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بشر میں ہزار خامی، آستانہ عالیہ سہروردیہ کا یہ عرس کا پیغام اپنے دامن میں سما کے لے جائیے گا۔ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر میں جو عیب پاؤ یا راز دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ محلے داری، رشتہ داری، تعلق داری، مریدین کا باہمی تعلق، اس کو آپ جہاں مرضی اپلائی کر لیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، قبلہ سہروردی صاحب، جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحے کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحے کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو۔ میں آپ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ سوچے نا کہ ہماری کس کس بات پہ وہ چپ ہے، کس کس بات پہ وہ چپ ہے۔ ضعیف لمحے کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو
وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ اللہ رب العالمین اس آستانے کو تا صبح قیامت رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، اور یہاں کے صاحبزادگان کو اللہ اپنے بزرگوں کے فیوزات کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے فیض و برکت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔